چھوٹے بچوں کو، یتیموں کو کیوں مرنے دیتا ہے؟ میرا خیال ان کے ذہن میں وہ شامی بچے کا شاید پس منظر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بچوں کو بھی دنیا سے لے جاتا ہے، بڑوں کو بھی لے جاتا ہے، موت پر اس کارخانے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگر اس کی کوئی عمر مقرر کر دی جاتی تو وہ سارا قانون ہی بالکل ناکام ہو جاتا جس پر یہ کارخانہ بنایا گیا۔ پھر تو طے ہو جاتا کہ 15 سال تو نہیں آنی، 20 سال تو نہیں آنی، 25 سال تو نہیں آنی۔ تو اس وجہ سے موت تو آئے گی، بچے کو بھی آئے گی، بڑے کو بھی آئے گی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ دریا کی لہروں میں اس طریقے سے رخصت ہو گیا، آگ لگ گئی، مر گیا؟ اس لیے کہ یہ ہمیں ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں تو اس کا استقبال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ اپنی طرف سے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کے یہاں کوئی نہیں مرتا، ان کے یہاں کوئی نہیں مرتا، وہ تو زندگی پا لیتا ہے جس وقت دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ تو ہم چونکہ یہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ ایک آغوش موجود ہوتی ہے جس میں بچہ چلا جاتا ہے۔ اس بچے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے پہلے دن سے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کے تحت زندگی موت کے فیصلے کر رہے ہیں، اور ان کی حکمت یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے، عقل مانتی ہے اس کو کہ یہ ہر عمر میں آنی چاہیے۔ ہمیں البتہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا چاہیے کہ ہم اس طرح کے معاملات نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ حادثہ کیوں ہوا ہے؟ یہ حادثہ جدید قومی ریاست کے اس ظالمانہ فیصلے سے ہوا ہے کہ جو لوگ آج سے چند سو سال پہلے ملکوں پر قابض ہو گئے وہ اب لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ بہرحال ہے کہ یہ علم، عقل، اخلاقی اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ خدا کی زمین پر نقل مکانی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، یہ انسان کا بیسک رائٹ ہے۔ جب آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا، اور کیے ہوئے ابھی تو 50-60 سال بھی نہیں ہوئے، اس غلط فیصلے کے نتائج ایتھوپیا میں مرنے والے بھگتتے ہیں، اس کے نتائج جنگوں کے نتیجے میں مہاجر ہو جانے والے بھگتتے ہیں، اس کے نتائج جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا اس میں بہار کے لوگ بھگت رہے ہیں۔ یہ جو ظلم ہے، اس ظلم کے خلاف انسانیت کو آواز اٹھانی چاہیے۔ کسی حکومت، کسی ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی نقل مکانی پر پابندی عائد کرے۔ یہ زمین خدا کی ہے، اس پر لوگ جہاں چاہیں جا کے رہیں۔ آپ کو کسی مجرم کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا حق ہے، لوگوں کے داخلے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ پابندی ناجائز لگائی گئی ہے اور یہ اس کی سزا ہے جو انسانیت بھگت رہی ہے۔ اس کے بعد آج راہ کرم اب یہ فرمایا جاتا ہے کہ آ جائیں کوئی 5-7 لاکھ